اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإذا رآك الذين كفروا، يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه، إن يتخذونك إلا هزوا أي يستهزئون بك وينتقصونك. اب اللہ پاک نے اپنے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جب یہ کافر یعنی کفار قریش آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے استہزاء کرتے ہیں، آپ کی شان میں اہانت کرتے ہیں، جیسے ابھی جہل اور اس کی جماعت تھی۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کبھی شاعر کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی مذاق اڑاتے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے هذا الذي يذكر آلهتكم، اچھا یہ ہے جو ہمارے خداؤں کی مذمت کرتا ہے، یہ ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یعنی اس طرح سے ایک تحدید بھی کرتے۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ حال یہ ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ وہ رحمان سے خود کفر کرنے والے، اپنا کفر تو نظر نہیں آتا، لیکن میرے نبی کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے خداؤں کی تنقید کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے یعنی جلدی، کیا مانا کہ اس کی فطرت میں جلد بازی ہے کہ وہ کبھی خیر کے بجائے ہلاکت بھی جلد بازی چاہتا ہے کہ میں جلدی برباد ہو جاؤں، عذاب کیوں نہیں آتا، جلدی عذاب آ جائے، کیونکہ اس کی طبع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طبیعت کے اندر جو ہے وہ جلد بازی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَهُمْ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، کیا مانا وَهُمْ كَافِرُونَ بِاللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وَمَا هَذَا يَسْتَهْزِئُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ، اللہ سے کفر بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول سے بھی استہزاء کرتے ہیں۔ كما قال في الآية الأخرى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها
وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی جب آپ کو یہ دیکھتے ہیں تو بطور استہزاء کرتے اچھا اس کو اللہ نے رسول بنایا، کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا، کسی دولت والے کو کیوں نہیں بنایا، دنیا والے کو کیوں نہیں بنایا. فرمایا یہ چار ان کا ذلنا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے خداؤں کے اعتقاد سے ہٹا دیں، بھٹکا دیں. اگر ہم اپنے خداؤں کی محبت میں جمے نہ رہے تو یہ ہمیں ہٹا دے گا. اللہ نے فرمایا سوف یعلمون حین یرون العذاب، میرا محبوب یہ بہت جلد مستقبل میں دیکھ لیں گے جب عذاب جہنم آئے گا کہ کون بھٹکا ہوا ہے. تم بھٹکے ہوئے تھے یا مسلمان بھٹکے ہوئے؟ خلق الانسان من عجل کما قال فی الآیۃ الاخری وکان الانسان عجولا، کہ ہر انسان جو ہے اپنے امور میں جلد باز ہے. قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی خلق اللہ آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح عينيه ولسانه وراسله من غسله قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دن کے آخری حصے میں پیدا فرمایا. یاد رکھیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں ساری مخلوق پیدا فرمائی. خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، 6 دنوں میں یہ ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے، اور آخری دن جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد جو ہے روح پھونکی گئی، ورنہ تو پہلے آدم علیہ السلام کا جسد بنا کے جنت میں کافی عرصہ رہا، لیکن روح پھونکنے کا مرحلہ جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا. اچھا، جب روح پھونکی گئی آدم علیہ السلام میں تو سر کی جانب سے روح داخل ہوئی، تو اب روح آہستہ آہستہ آنکھوں میں آ گئی، کانوں میں آ گئی، چہرے میں آ گئی، سینے میں آ گئی، لیکن نیچے نہیں پہنچی. تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے جلدی پیدا فرما دے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے سر میں، دماغ میں، ہاتھوں میں روح آ گئی تو آدم نے اٹھنے کی کوشش کی، تو حالانکہ نیچے تو ٹانگوں میں روح نہیں تھی، اٹھ تو نہ سکے. اللہ نے فرمایا دیکھو آدم کتنا جلد باز ہے کہ ابھی روح مکمل بھی نہیں ہوئی اور حضرت دوڑنا بھی چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. لیکن یاد رکھیں کہ روح جب ڈالی جاتی ہے تو اوپر سے ڈالی جاتی ہے، اور موت کے وقت جب روح نکالی جاتی ہے تو نیچے سے نکالی جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ جب پنڈلی سے پنڈلی ٹکرا گئی. اس لیے آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں جی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، بدن جی ٹھنڈا ہو گیا، آخر میں جا کے پھر وہ نکلتی ہے، اس لیے پھر آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب روح ڈالتے ہیں تو اعلیٰ سے، اور جب نکالتے ہیں تو پھر نیچے سے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلق اللہ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو دن کے آخری حصے میں بنایا. فلما احیا الروح عینیہ، جب روح آ گئی اور آنکھیں ہلنے لگ گئی، زبان چلنے لگ گئی، دماغ میں بھی آ گئی، ولم یبلغ اسفلہ، نچلے دھڑ میں نہ آئی. قال یا رب استعجل بخلقی قبل غروب الشمس. تو آدم علیہ السلام نے استدعا کی کہ اللہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مجھے مکمل فرما دے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا یزید بن ہارون قال انبانا محمد بن علقمہ بن وقاص اللیثی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ. حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. لیکن یاد رکھو علماء کا اختلاف ہے کہ عرفات کا دن افضل ہے یا جمعہ کا دن افضل ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ عرفات کا دن افضل ہے، کہ عرفات کے دن میں روزہ رکھنا جو ہے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے.
لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو حاجی حج پہ جائیں وہ روزہ نہ رکھیں، جو لوگ حج نہ کریں وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں، لیکن جو حجاج کرام انشاءاللہ حج پہ جائیں گے وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں تھے تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی فرماتی ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ پتہ تو کرے کہ آج روزہ ہے حضور کا کہ نہیں ہے، کیونکہ عرفات کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور آج عرفات کا دن ہے تو اللہ عالم حضور روزے سے ہیں یا نہیں ہے۔ تو حضور کی بیوی بھی بڑی عالمہ تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ دودھ کی لسی بنا کے ایک پیالہ مبارک میں بھر کے حضور کی خدمت میں بھیج دی۔ اچھا، پانی بھیجنے میں تو ہاتھ ہو سکتا ہے، حضور کہا مجھے نہیں چاہیے، لیکن دودھ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں حضور نے حکم دیا کہ اگر کوئی دودھ دے تو انکار نہ کیا کرو، کہ اگر کوئی خوشبو دے تو کبھی انکار نہ کریں، اگر کوئی دودھ پلائے تو انکار نہ کریں۔ اچھا، آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، نہیں پینا ہے، پھر بھی ایک گھونٹ لے کے پھر رکھ دیں، انکار نہ کریں تاکہ سنت رسول کا انکار نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بی بی صاحبہ نے پیالے میں دودھ کی لسی بنا کے بھیج دی۔ حضور اپنی اونٹنی مبارک پہ موجود ہیں، سمجھا رہے ہیں، مناسک سمجھا رہے ہیں، تو صحابی نے آپ کو دودھ پیش کیا تو حضور نے لے کے بشارب رسول اللہ، حضور نے دودھ پی لیا، تو تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اگر حاجی کے لیے روزہ رکھنا افضل ہوتا تو پھر حضور کے لیے روزہ رکھنا کون سی مشکل بات تھی؟ حضور پاک تو 2 4 4 5 5 6 دن متواتر بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، اگلی رات بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، 6 دن متواتر۔ تو حضور کے لیے وفات کا ایک روزہ رکھنا کیا مشکل تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اب شفقت فرمائی اپنی امت پہ کہ میری امت میں بوڑھے آئیں گے، عورتیں ہوں گے، بچے ہوں گے، ضعیف ہوں گے، بیمار ہوں گے، روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، تو لہذا حاجی کے لیے افضل ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور جو لوگ حج پہ نہ جائیں ان کے لیے افضل ہے کہ عرفات کا روزہ رکھیں، کیونکہ یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ، کہ وہ پہلا ایک سال کے گناہ بھی بخشوا دیتا ہے اور آنے والے سال کے گناہ بھی بخشوا دیتا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ عرفات کا دن افضل ہے، لیکن اب بعض علماء نے دونوں حدیثوں کو جمع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ سال میں اگر دیکھا جائے ایک دن تو پھر عرفات افضل ہے، اور اگر سال کے سارے ایام پہ نظر ڈالی جائے تو پھر جمعہ کا دن افضل ہے، کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ عید للمؤمنین، مومنین کی عید ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں خیر یوم طلعت الشمس، یعنی سب سے بہتر یوم جس میں سورج نکلا کون ہے؟ یوم الجمعہ۔ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا، وفیہ ادخل الجنۃ، اور اللہ نے آدم کو جنت میں بھی جمعہ کے دن بھیجا، وفیہ اہبط منہا، اور اللہ نے آدم کو جنت سے اتارا زمین پہ بھی، تب بھی جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کا دن جو ہے بہت بڑا افضل دن ہے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ میرے محبوب نے جب حج فرمایا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ وفیہ تقوم الساعہ، فرمایا قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور فرمایا وفی ساعۃ لا یوافقها عبد مؤمن یصلی وقبض اصابعه یقللها فسأل اللہ خیرا الا آتاه ایاہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی، ایسا وقت رکھا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، چاہے تھوڑی سی نماز، چاہے تھوڑی سی ذکر تسبیح کر رہا ہے، جو بھی دعا مانگے فوراً اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مبارک گھڑی جو ہے ساعہ مستجابہ، وہ بھی جمعہ میں ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ جمعہ کے دن کس وقت ہے۔ تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ بھئی دن شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے اور ختم ہوتا ہے سورج ڈوبنے سے، تو سورج کے طلوع سے لے کر غروب تک کسی وقت میں ہے وہ، یعنی کوئی خاص مقرر نہیں۔
لیکن اکثر روایات جو ہیں، اچھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آگے بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت وہ گھڑی ہوتی ہے، اور بعض امام فرماتے ہیں کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ گھڑی ہوتی ہے۔ لیکن راجح روایات یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک وہ وقت ہوتا ہے، کہ عصر سے لے کر مغرب تک آدمی کو چاہیے کہ ذکر میں لگا رہے، تسبیح میں لگا رہے، دعا میں لگا رہے، تاکہ وہ گھڑی اگر مل گئی تو سمجھو کام بن گیا، جو مانگے گا اللہ عطا فرما دے۔ قال ابو سلمة وقال عبد الله بن سلام قدرت تلك الساعة هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة التي خلق الله فيها آدم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو بہت بڑے عالم تھے، پہلے یہود میں سے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، پھر اسلام لائے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، بہت بڑے عالم تھے تورات کے بھی اور قرآن۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جان گیا ہوں کہ وہ گھڑی کب ہے۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن آخری حصے میں، یعنی آخری دن کے آخری حصے میں عصر کے بعد سے لے کر، کیوں اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے حضرت مالک فرماتے تھے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری دعا یہ منظور ہو جائے گی، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دعا منظور نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی من اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب دعا مانگتے ہوئے میرے دل میں رقت آ جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، اور میرا بدن خوف اللہ سے کانپنے لگ جائے، اور دعا میں لذت ملے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے منظور کر لی ہے، اب یہ مانگنے کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ اور اگر میں دعا کر رہا ہوں اور دل بھی نہیں لگ رہا، بس کہہ تو رہا ہوں ربنا ربنا آتنا فی الدنیا، نہ دل ساتھ دے رہا ہے، نہ زبان موافقت کر رہی ہے، نہ دل و دماغ اللہ کی طرف جا رہا ہے، نہ کوئی طبیعت پہ اثر ہے، نہ آنسو ہے، نہ شکل بکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا منظور نہیں ہو۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو رحمت کی گھڑی ہے وہ دن کے آخری حصے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور حاجیوں اپنے وقت ضائع نہ کرو۔ کیا مشکل ہے کہ آدمی عصر کو بیٹھ جائے اور لگا رہے ذکر میں اور دعا میں، کیونکہ جو ذکر کرنا ہے نا، دعا نہ بھی مانگو یہ بھی دعا ہے، یاد رکھو۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا یہ بھی دعا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی دعا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے دعا نہ مانگ سکے، فرمایا اس کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کر دیتا۔ مجھے تو پتا ہے نا کیا مانگنا چاہتا ہے، اللہ تو جانتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم وہی دعا مانگو۔ ایک دعا جو ہے یہ عبادت ہے، یہ بھی دعا ہے، اور ایک دعا سوال ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے۔ تو بہرحال جمعہ کے دن باقاعدہ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور عین مغرب تک ہمت ہے طواف میں لگے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہیں، تو کوئی لازمی بات ہے کہ گھڑی اللہ کی رحمت سے مل جائے گی، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی باتیں نہ کریں، کیونکہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے، مسجد الحرام میں یا کسی مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے خشک پتے ہوا میں گر جاتے ہیں، یعنی جو کماتے ہو وہ پھینک کے چلے گئے۔ آدمی آیا، نماز پڑھی، ذکر کیا، ثواب حاصل کیا، پھر بیٹھ گئے، یار کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اچھا تم نے کون سی گھڑی لینی ہے؟ اچھا تمہاری فلائٹ کب ہے، کب جا رہے ہو، کب آنا ہے، کب جانا ہے، کون کون تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ بس انا للہ و انا الیہ۔ اسی لیے حرم میں آتے ہو، کس سے کہانیاں کرو، باہر وقت نہیں ملتا تمہیں۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشہور رہیں۔ فرمایا وہی الذی خلق اللہ فی آدم، اور یہی وہ گھڑی ہے آخر النہار جس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من عجل،
سأريكم آياته فلا تستعجلون. اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ کرو. فرماتے والحکمت فی ذکر اجلۃ الانسان ہاؤنا انه لما ذکر مستعذین بالرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ وقع فی النفوس سرعۃ الانتقام منه مستعجل ذلك. بعض علماء نے فرمایا کہ حکمت یہ تھی کہ جب اللہ نے ذکر فرمایا کہ کافر میرے مدنی سے استہزاء کرتے ہیں تو بعض مسلمانوں کے دل میں بھی خیال آیا کہ جب یہ ہمارے نبی کی شان میں توہین کریں تو اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں، ان پہ جلدی عذاب کیوں نہیں آتا. دیکھو نا آج مسلمانوں پہ جیسے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو ہر مسلمان کہتے ہیں یار اللہ کافروں کو پکڑ کیوں نہیں دیتے. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، وہ ہم سے پوچھ کے فیصلہ نہیں کرتے کہ کب پکڑنا ہے اور کب نہیں پکڑنا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انسان چونکہ جلد باز ہے نا اور بعد میں جلدی کرتا ہے، حالانکہ میرا تو ہر چیز کا فیصلہ ہے. اور میں خلق الانسان من عجل لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا. اللہ دیر فرماتے ہیں لیکن پھر جلدی فرما دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں پھر مہلت کے بعد جو فیصلہ ہے مؤخر نہیں کرتے. اس لیے فرمایا سأریکم آیاتی این قمی وحکمی واقتداری علی من نصرانی. اللہ نے فرمایا میں نظارہ دکھا دوں گا دنیا کے اندر اپنی قدرت کا، اپنے انتقام کا، اپنے اقتدار کا. فلا تستعجلون، جلد بازی سے کام نہ لو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضا بوقوع العذاب بهم تكذيبا وجهودا وكفرا وإنادا واستبعادا. اللہ نے فرمایا کہ کافر مشرک بھی کہتے ہیں کہ اچھا میرے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمیں ڈراتے ہیں، لے آؤ اللہ کا عذاب. کدھر ہے اللہ؟ لے آؤ اللہ کا عذاب، دکھاؤ ہمیں اللہ کا عذاب. جلدی کرتے ہیں کیوں؟ وہ نبی نہیں مانتے. نبی مانتے تو کب ایسے کہتے، وہ حضور کو سچا جانتے تو کب ایسا مطالبہ کرتے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو سرکشی تھی اور ایک یہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ عذاب آ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ ہے ہی نہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. اگر یہ کافر جان لیں کہ جس دن ان کو میرے عذاب نے پکڑا تو پھر یہ نہ آگے سے بچ سکیں گے نہ پیچھے سے بچ سکیں گے. اَيْ لَوْ تَيَقَّنُوا أَنَّهَا وَاقِعَةٌ بِهِمْ لَا مَحَالَ لَمَسْتَعْجِلُوا. اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ کبھی جلد بازی نہ کرتے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ حِينَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اور اگر یہ جانتے کہ وہ وقت آئے گا جب اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہمیں اللہ کا عذاب ڈھانپ لے گا. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. ان کے اوپر سے بھی پہاڑ ہوں گے آگ کے اور نیچے سے بھی. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ. مشرکین کے لیے بچھونا بھی جہنم، اوڑھنا بھی جہنم. وقال في هذه الآية حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. جیسے اللہ فرماتے سرابیلهم من قطار وتغشى وجوههم النار. اللہ مشرکین کو قیامت میں لباس بھی آگ کا پہنائیں گے اور آگ ہر طرف سے ان کو اپنے احاطے میں لے لے گی. فالعذاب محیط بهم من جمیع جہاتهم ولا هم ينصرون. لا ناصر لهم، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. وما لهم من اللہ من واق، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. بلکہ وہ عذاب ایسے آئے گا بل تأتیہم بغتۃ، اچانک. أي تأتيهم النار بغتة فجأة فتبهتهم أي تسئلهم فيستصرفون لها حائرين لا يدرون ما يصنعون. اللہ نے فرمایا قیامت اچانک آئے گی، جہنم کی آگ ان کو ایسا اچانک پکڑے گی کہ ان کے سوا کوئی حال بھی نہیں ہوگا.
حیران ہوں گے کہ اب کیا کریں. فلا یستطیعون ردها ولا هم ينظرون. الیس لهم حیلۃ فی ذلک، اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا کوئی راستہ نہیں رکھتے. ولا هم ينظرون ولا یؤخر عنهم ذلک ساعۃ واحدہ، اور نہ کافروں سے گھنٹے کے لیے بھی عذاب ہٹایا جائے گا، بلکہ عذاب جو ہے دائم ہوگا. اللہم اجرنا من النار. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے بچا اور جنت الفردوس نصیب فرما. الحمدللہ. تو اب انشاءاللہ آج کے بعد درس اب ختم، کیونکہ اب انشاءاللہ حجاج تشریف لے آئے، اب ان کا حق زیادہ ہے. تو اب انشاءاللہ کل تو جمعرات ہے، چھٹی ہوگی، تو جمعہ سے انشاءاللہ پھر حجاج کرام کے لیے تقریریں شروع ہوں گی. دعا کریں اللہ ہمت دے، قوت دے، انشراح دے، اپنی رضا دے اور اخلاص عطا فرمائے. تو اب طلباء کرام انشاءاللہ اب زندگی باقی تو اب درس جو ہے پھر یعنی محرم میں تقریباً جا کے شروع ہوگا، کیونکہ 10 محرم تک حجاج کرام کے آخری دن ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کے سبق شروع ہوں گے. اور انشاءاللہ العزیز اگر بفرض محال یہاں چونکہ طواف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جگہ بدلے، تو پھر ہم اگر یہاں درس نہ ہو تو پھر اوپر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہاں ہوگا. کیا ہوگا اگر کسی عورت کو اچھی طرح مسائل سمجھا کرے، اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں، مہربانی کرو مجھے بات مانا کرو کہ مسائل حج کی کتابیں لو، بڑی کتاب نہ خریدو، چھوٹی سی کتاب مسئلے کی لے لو. اچھا ویسے بھی الحمدللہ مفت بھی مل جاتی ہیں، ان کو بار بار پڑھو، اور جو مسئلہ سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا دو، اور وہی مسئلہ جو ہے کسی عالم سے رجوع کرو، جو سمجھ آ جائے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا بعض کتابیں جو ہیں مثلا امام شافعی کے مسلک پہ لکھی ہوئی ہے، بعض کتابیں جو ہیں وہ حنابلہ کی فقہ کے مطابق لکھی ہوئی ہیں، اور بعض کتابیں جو ہیں وہ احناف کی فقہ کے مطابق لکھی ہوئی ہیں. تو اگر اس میں بھی آپ کو الجھن ہو تو اپنے اپنے علماء سے پوچھ لیں، لیکن بار بار کتابیں پڑھیں اور مسائل کو سمجھیں اور مسائل کو دہرائیں، تاکہ اللہ نے حج سے پہلے یہ جو 10-12 دن آپ کو دیے ہیں تیار ہو جائیں انشاءاللہ. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ ایک عورت نے حج کے سارے کام کر لیے ہیں، لیکن وہ طواف زیارت نہیں کر سکی اور حیض آ گیا. اب اس کی فلائٹ جو ہے وہ بھی قریب ہے. تو یاد رکھیں کہ کوئی عورت بغیر طواف زیارت کے اگر جائے گی حج بھی مکمل نہیں ہوگا، اور جب تک طواف نہ کرے اپنے خامد پہ حلال بھی نہیں ہوگی. ایک مسئلہ اچھی طرح، یہ مذاق نہیں ہے کہ جو چاہو کر لو، جب چاہو چادریں باندھ لو، جب چاہو کھول دو، جب چاہو پھینک دو. تو اس کا علاج کیا ہے کہ یا تو پہلے سے کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میری بیٹیاں جو ہے دوائی لے لیں تاکہ ان دنوں میں حیض نہ آئے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر حیض آ جائے فلائٹ چھوڑ دو. یہی ہے نا 5-8 دن اور لگ جائیں گے، کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن حج تو برباد نہیں ہوگا نا. یہ تو کہ ساری زندگی بیچاری اپنے خاوند پہ بھی حلال نہ ہو. تو اس لیے ان کی فلائٹ تبدیل کر دیں. اچھا اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ فلائٹ پیچھے کرانا آسان ہے، جلدی کرانا مشکل ہوتا ہے. کہو نا مجھے جلدی بھیجو، پریشانی ہے. لیکن آپ کہیں جی میں نہیں جاتا، تو وہ تو کہتے ہیں خدا کرے نہ جاؤ، ہم اپنے دوستوں کو بھیج دیں جلدی جلدی، تم بعد کی فلائٹوں میں چلے جانا. تو اس لیے اپنے حج کو کبھی ضائع نہ کریں. اگر مرد طواف زیارت نہیں کرے گا بیوی حلال نہیں ہوگی، بیوی طواف زیارت نہیں کرے گی تو اس پہ اپنا خاوند حلال نہیں ہوگا، اس کو اپنے ملک سے بھی واپس آ کے طواف کرنا پڑے گا. کہتے جی کہ میں پاکستان سے آیا تھا رمضان میں،
اب میں نے اپنے والد کا حج بدل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ یہاں مکے سے احرام باندھ کے حج بدل کرو. طواف کے دوران میں ایک عورت گم ہو گئی اپنے قافلے سے. وہ بعد میں بیچاری اپنی جگہ پہ پہنچی تو اس کے لیے کیا ہو؟ پہلے اس سے پوچھو نا کہ تم نے طواف کیا ہے. اگر اس نے طواف کر لیا، کیا تم نے صفا مروہ دوڑی ہے؟ اگر صفا مروہ بھی دوڑ لی ہے تو کیا بال کٹوائے ہیں؟ اور اگر کہ مجھے تو پتہ نہیں نہ طواف کا نہ صفا کا، تو لازمی بات ہے کہ دم بھی پڑ گئی اور عمرہ بھی مسجد عائشہ سے قضا کرے. کہتے جی کہ مسجد الحرام میں جو گلاس ہیں پانی کے، ان کو ہم یہاں استعمال کریں یا سارے مکے میں لے جائیں؟ سارے مکے میں کیوں لے جاؤ؟ یہ مسجد کے ہیں. اب ان کو یہ فکر ہے کہ مفت کا مال ملے، حج خراب ہو تو ہو جائے، گلاس ملے. دیکھو نا حاجیوں کے گلے میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بینک شریف کا ڈبہ ہوگا. اب ایمان سے کہو، کون حاجی نہیں جانتا کہ بینک نے جو ڈبہ دیا ہے وہ سود کے پیسوں کا ہے یا تمہارے لیے حلال رکھا تھا پیسہ اس نے؟ بینک والوں کے پاس تو حلال پیسہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو سودی کاروبار کا اڈا ہے، مرکز ہے. اچھا، پھر قرآن کہتا ہے کہ نیکی میں مددگار بنو، گناہ میں مددگار نہ بنو. تو تم بینک کے اس سودی ادارے کا اشتہار بن کے پھر رہے ہو تو مدد نہیں کر رہے ہو گناہ میں. لیکن مفت ڈبہ بھی لایا، حاجی کو جناب کہے گا حج قبول ہو نہ ہو ڈبہ میں نہیں چھوڑتا. دیکھ لو تجربہ کرو، سمجھا کے. اس لیے یہ گلاس ہے یا حرم کی کوئی چیز باہر استعمال نہ کریں. آب زمزم کو آگ پہ دم دینا یا کھانا بنانا بالکل جائز ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کھانا کس میں پکاتے تھے؟ اللہ کا نبی، آخر کیا اور تو پانی نہیں تھا؟ یہ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، کچھ سمجھا بھی کرو کہ جب اور پانی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم زمزم کو دوسرے کاموں میں ضائع کیوں کریں؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پینے میں اور اپنے چہرے پہ ڈالنے میں استعمال کریں، ورنہ تو پانی ہے، اس میں آپ کھانا پکائیں، چائے بنائیں، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر کسی آدمی حالت احرام میں دونوں ہاتھ صابن سے دھوئے، بار بار دھوئے تو دم پڑ جائے گی. غلطی سے ایک دفعہ دھو دیا تو دھو دیا، ایک آدھا ریال خیرات کر دے. اگر صابن سے دھونے کی عادت ہے آپ کو اور 2-4 دن آپ کے بغیر اس کے نہیں گزر سکتے تو آپ کوئی سادہ کپڑے دھونے والا صابن ساتھ رکھ لیں جس میں خوشبو نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور وہ حج قران کرنا چاہیں تو میرے آقا نے بھی تو مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک جو ہے یہ بالاتفاق ہے کہ قران تھا، لہذا مدینے والے قران کر سکتے ہیں. ایک عورت کی 7 بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا، اس نے اللہ سے بیٹا مانگا، مل گیا. ایمان کے بدلے، کیا ایمان کے بدلے نے کافر ہو گئی ہے. اللہ کے بدلے کی حالت اللہ نے دیا، شکر کرو خدا کا. بس کہتے جی کہ مینا، جب ہم مینا میں جائیں گے تو سنت یہ ہے میرا بھائی کہ فجر کی نماز 9 تاریخ کو آپ مینا میں پڑھیں، یہ سنت ہے. اور جب سورج نکلے اور اس کی دھوپ پہاڑیوں پہ پھیلنے لگے تو عرفات کے لیے چلیں. لیکن یہ مسائل ان کے لیے ہیں جو پیدل جائیں، لیکن آپ نے اگر گاڑیوں پہ جانا ہے تو آپ نظام اور قانون کے مطابق چلیں گے، ورنہ تو کوئی حاجی بھی عرفات نہیں پہنچ سکتا. دیکھو نا، اگر سب کو سورج نکلنے کے بعد چلایا جائے تو آپ تو انشاءاللہ عشاء کو پہنچیں گے. اس لیے اگر کوئی بندے مثلا 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے بھی پہلے عرفات چلے گئے کوئی بات نہیں،
فجر کی نماز پڑھتے ہی چلے گئے تب بھی کوئی بات نہیں. اچھا 8 کو رات کو آپ منا میں پہنچ گئے, عشاء پڑھ کے عرفات چلے گئے تب بھی کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن افضل یہ ہے جو جوان پیدل چلیں گے ان کی آزادی ہے, آرام سے وہ منا میں بیٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, ناشتہ کریں اور جناب دعائیں مانگیں. جب سورج کی دھوپ نکلنے لگے تو ہاتھ میں چھتری پکڑ کے چل پڑے. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ منا سے بہت زیادہ بھی لگ گیا تو 1 گھنٹے میں عرفات پہنچ جائیں گے. حاجی کو بس یہی فکر ہے چائے کا, کھانے کا, پینے کا. کرنا ہے عمرہ کس بات کا, حج بدل تو حج مفرد ہوتا ہے. اگر تم تمتع کرو گے تو پھر عمرہ کرو گے, چاہے اپنا کرو یا وہ بھی اسی کے لیے کر لو. والدہ نے نماز پڑھی فجر کی, طواف کر صفا مروہ دوڑ رہی تھی, نماز کھڑی ہو گئی, یاد نہ رہا کہ کتنے چکر ہیں. میں نے دوبارہ ان کو چکر کرا دیے, پھر ویل چیئر پہ گاڑی پہ بٹھا کے ان کے چکر پورے کرائے, ٹھیک ہو گیا, کوئی دم شم نہیں. آپ نے زیادتی کی, 4 چکر ہو گئے تھے تو باقی کرواتے, پھر کیوں آپ نے ابتدا سے شروع کر دیے. بہرحال ان پہ کوئی جرمانہ نہیں. ہم نماز کے بعد سنتوں میں مشغول ہو جائیں اور نماز جنازہ کھڑی ہو جائے تو ہم سنتیں دوڑ کے جنازہ پڑھیں, بالکل نہیں, کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر ہم میں سے چند آدمیوں نے بھی پڑھ لیا تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں, اور پھر جو نماز ہم شروع کر چکے ہیں اس کو نہیں توڑنا چاہیے. لیکن بہتر یہ ہے ہر نماز کے بعد بیٹھ کے تسبیحات پڑھو تاکہ اعلان ہو جائے تو جنازہ پڑھ کے بعد میں سنتیں پڑھو. لیکن اگر سنتیں شروع کر دی ہیں تو اب نہ توڑیں. اسی عمرے کے بغیر ہم نفلی طواف کرتے ہیں, ایسے بطور نفل صفا مروہ بھی دوڑنی جائز ہے؟ بالکل نہیں. صفا مروہ یا ہم عمرے میں دوڑیں گے یا حج میں دوڑیں گے, اس کے بغیر نہیں دوڑنی ہے. حضور کے بیٹیوں کی شادی ابو جہل کے گھر ہوئی تھی؟ بالکل نہیں ہوئی تھی. کس نے کہا؟ بعد میں طلاق ہوا, یہ بھی غلط ہے. پتہ نہیں کہاں سے لوگ گھڑتے رہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر مغرب کی اذان ہو جائے, نماز سے پہلے 2 رکعت اگر ہم نے طواف کے پڑھ لیے کوئی حرج نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھے, پھر 2 رکعت سنت پڑھے. کہتے جی کہ مزدلفہ میں جو کنکریاں اٹھانی ہیں, کیا ہم پہلے اٹھا کے لے آئیں؟ کیوں کنکریاں ختم ہو جائیں گی, تو پہاڑ کا ملک ہے, یہاں سے نہیں ختم ہوتی. اللہ کے بندے, یہ تو پہاڑوں کا ملک ہے, تم بوریاں بھر کے گھر بھی لے جانا ساتھ. کیوں تمہیں فکر ہے کنکریاں مارنے کا؟ تم کنکری کھانے کے لیے تیار رہو, کنکریاں بہت فکر نہ کرو. انشاءاللہ جب حاجی ماریں گے نا, دیکھو کیسے ہو. اب حاجی یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کو, حاجی کو مار رہے ہیں یا اس کو مار رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. اللہ کے بندے کنکریوں کا کوئی فکر نہ کرو, بہت مل جائیں گے. اگر کسی بندے پہ دم لازم ہو جائے, وہ دم حدود حرم میں دے گا, یعنی مکے کے حرم کی حد میں دے گا, اپنے ملک میں نہیں دے سکتا. اگر کوئی آدمی اپنے ملک میں چلا گیا, اس کو بعد میں پتہ چلا کہ میں نے غلطی کی اور دم مجھ پہ پڑ گئی ہے, تو یہاں کسی کو پیسے بھیج کے دم کرائے گا. سے آیا ہوں اور میں نے رمضان میں عمرہ کیا ہے,
اب آپ کا حج حج افراد ہوگا۔ یاد رکھو جو لوگ رمضان میں آ کے رہ گئے ہیں تو یا مکے میں مستقل رہنے والے ہیں، ان کے لیے تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ حج افراد کریں۔ میری والدہ کی درخواست منظور ہو گئی تھی، فوت ہو گئی، میں ان کا حج بدل کر رہے ہیں، بس ہر کام میں نیت اپنی والدہ کی کرو، باقی اسی طرح حج ہے جیسے اپنا کرتے ہو۔ کعبۃ اللہ کے کس حصے کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، حجر اسود پہ بوسہ دیں، حجر اسود سے لے کر دروازے تک جو مقام ملتزم ہے وہاں ہاتھ لگائیں، سینہ لگائیں، جائز ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں نوکری کرتا ہوں، آپ کا حج حج افراد ہے، آپ کو حج کا احرام باندھیں اور توکل علی اللہ۔ کہتے جی کہ تہجد کی جب یہاں اذان ہوتی ہے تو اگر ہم نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لی اور پھر طواف شروع کر دیے کوئی بات نہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں یاد رکھ لو نفلی عبادتوں میں افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، کیونکہ تہجد تو آپ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی اپنے ملک میں پڑھ سکتے ہیں، اشراق ضحیٰ چاشت خیرات صدقات کر سکتے ہیں، لیکن طواف نہیں کر سکتے۔ تو طواف ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے افضل ہے۔ اگر آپ نے تہجد کا وقت بھی طواف میں لگا دیا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ اگر ایک عورت پاکستان سے آئی ہے، وہ حیض کی حالت میں تھی، اس نے نیت عمرے کی نہیں کی، اب مکے میں پہنچ گئی، اب میرا بھائی جب پاک ہو جائے مسجد عائشہ سے جا کے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کرے قضا، اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے، کیونکہ عورت اگر حیض میں ہو تب بھی وہ نیت کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں تھا، وہ وہاں سے نیت کر کے آ جاتی اور گھر میں بیٹھتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ حج بدل کے لیے افضل یہ ہے وہ آدمی حج کرے جس نے پہلے اپنا حج کر لیا ہو۔ اگر کوئی غریب ہے اس میں حج فرض ہی نہیں، اس کو بھیج دیا تب بھی ہو سکتا ہے۔ عورتوں کو درس سننے کے لیے انتظام فرمائے، میں نے حضرت کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ باتیں میرے بس میں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایسا ایسا آپ کی دعا لگ جائے، انتظام ہو جائے، اور میرے بس میں ہوتا تو میں کر دیتا۔ کہتے ہیں جی کہ بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشانی ہے، اللہ ہر مسلمان کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کا مستقبل روشن فرمائے اور انہیں خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرمائے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے، میں تو بابا پیر فقیر ہوں نہیں، سیدھی سی بات ہے، بعض کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے اور اس کو میں مانتا ہوں، کیونکہ اللہ کے اسماء کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف، ماں بھی باپ بھی وہ خود لڑکی بھی پڑھ کے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ جلدی خیر کا رشتہ دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی آجی حرم میں خلاف سنت کام کرے تو روکنا چاہیے، بالکل۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر بندے پہ دین کی تبلیغ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف میں قرآن پڑھے جائز ہے، اگر کوئی آدمی طواف کی نیت نہ کرے، صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے چکر لگائے، بالکل منع ہے۔ دیکھ تو بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہو، چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ چکر صرف طواف میں۔
کہتے جی کہ حرم کی گھڑیوں میں جو وقت لکھا ہوتا ہے الشروق کا، وہ معنی ہے سورج نکلنے کا وقت، نماز کا وقت نہیں ہے، وہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے، اس کے 15 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد نماز کا وقت ہوگا۔ کہتے جی کہ مسجد حرام میں خواتین سے بچنے کی کوئی صورت ہو؟ بالکل، اب دیکھو بچے نہیں بیٹھے، کہاں ہے خواتین؟ بچنے کی صورت ہے نا، تو آپ مردوں میں بیٹھا کرو نا، عورتوں میں نہ گھسا کرو۔ کہتے جی خواتین کو ایک ہی منزل پہ بند کر دیا جائے، طواف کہاں تیرے گھر آ کے کریں؟ عقل لڑاؤ تو ذرا ٹھیک ٹھاک استعمال کیا کرو عقل کو۔ آپ کا کیا خیال ہے یہاں وہ لوگ نہیں سوچ رہے؟ بڑی بڑی علماء کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ماں سوا اس کے کہ ہر مسلمان اپنی بیوی بہن بیٹی کو تعلیم دے کہ جب رش ہے نہ دھکے کھائے، دور بیٹھ جائے۔ میں پشاور سے آیا، وہیں سے احرام باندھا، عمرے کی نیت کر لی، مکہ پہنچنے کے بعد کپڑے اتار کے میں نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے غلطی کی، میں نے احرام کھول پھر احرام باندھا، عمرہ کر لیا۔ کتنی دیر آپ نے کپڑے پہن لیے؟ اگر تو 2 3 4 گھنٹے پہن لیے تو خیر مہر ہے، اگر سارا دن گزر گیا تو پھر دم پڑ گئی، دم دینی ہوگی، کیونکہ آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا، گویا آپ احرام میں تھے۔ اگر حرم میں بیٹھے ہوئے مجھے وضو کی ضرورت پڑ جائے، وضو کرنے کے لیے جاؤں اور ساتھی کو کہوں کہ جگہ روک لے، لیکن اگر کوئی آگے بیٹھنا چاہے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسجد کسی کا ملک تھوڑا ہے کہ ہم روک لیں۔ اگر 7 ذی الحج کو ہمیں مینا بھجوا دیا جائے کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ اذان سے پہلے لوگ سپیکروں پہ مسجدوں میں نعتیں پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پھر اذانیں ہوتی ہیں، وہ خالص بدعت ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بعض حافظ جو ہیں ماشاءاللہ 40 منٹ میں تراویح ختم کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے تو دیر لگائے تو پڑھنے نہیں آؤ گے، کریں کیا؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ آتے ہیں بیچارے 20 رکعتیں سر سے اتارنے کے لیے، جلدی جلدی گاڑی چلاؤ، یہ بھی فارغ ہوں جان چھوٹے، ہم بھی فارغ ہوں جان چھوٹے۔ نہ قرآن انہوں نے سمجھنا ہے نہ پڑھنے والے نے سمجھنا ہے، بس یعلمون تعلمون کا پتہ لگتا ہے۔ ہم نے بھی کئی دفعہ پڑھی ہیں تراویحاں، یہی سمجھ آتا ہے کہ یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون، اللہ اکبر، بس اور کچھ پتہ لگتا ہے۔ اس کی وجہ تم لوگ ہو، تم اگر امام کو پابند کر دو کہ نہیں بھائی 2 گھنٹے میں تراویح ختم ہوگی، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، بچا لے امام جلدی کرے۔ تم تو ڈھونڈتے رہتے ہو کس مسجد میں نماز جلدی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے نا، کوئی ہم باہر سے تو نہیں ہے، تمہارے ملک ہی تو ہے بابا، یہ کپڑے جو بدل گئے تو بندہ تو نہیں بدل جاتا۔ کہتے ہیں جی جو عورتیں ناچتی گانا گاتی ہیں ان کا رزق بالکل حرام ہے، سمنھا حرام، حرام کا سمن حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی بہت امیر گھرانے سے ہے، اب وہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں گھر کا کام کروں، یہ تو ہوگا بھائی؟
کرتے رہو اچھی بات. ویسے بات یاد رکھو، گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہوتا. میرے مدنی پاک کے بارے میں پوچھا گیا بی بی عائشہ صدیقہ سے کہ حضور جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا انہو بشر من البشر، میرا مدنی بھی انسان ہے. جب گھر میں آتے ہیں تو ہمیں آگ جلانے میں، کھانا پکانے میں مدد دیتی ہیں. اور فرمایا کپڑا پھٹ جائے تو خود سی لیتے ہیں، جوتا ٹوٹ جائے تو خود ٹانکا لگا دیتے ہیں. تو اس لیے اگر بیوی کام کرواتی ہے گزارا کرو. آج کل دیکھا نہیں حاجی چپل اٹھا کے بیچارے پیچھے جا رہے ہوتے، معلوم ہوتا ہے جب یتیم بچہ جا رہا ہو نا، بیوی آگے جا رہی ہے پیچھے جوتے اٹھا کے. یاد رکھو محمد مدنی کا دین چھوڑو گے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیں. اللہ تمہیں عورتوں سے جوتے اٹھوائیں گے اور عورتوں کے جوتے کھلوائیں گے. جب تم دین محمد مصطفیٰ پہ آؤ گے تو بی بی فاطمہ بنے گی یا بی بی عائشہ بنے گی یا بی بی سلمہ بنے گی. اور جب تم میرے مدنی کا دین چھوڑو گے تو پھر مونا لیزا بنے گی یا زبر ٹیلر بنے گی. تمہاری مرضی ہے جو بنوا لو. جنت میں حوریں ملیں گی، بالکل ملیں گی. یہ بیویاں یہ بھی ملیں گی، فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہاں بھی کام کروائیں گے. اچھا جی، اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، میں مسجد میں داخل ہو گیا، 2 رکعت سنت نہیں پڑھی، جماعت میں مل جاؤ، اب نہ پڑھو. جب سلام پھر جائے تو کھڑے ہو کے 2 رکعت سنت پڑھ لو یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو. کہتے ہیں جی کہ اگر عورتیں بھی بار بار عمرے گئے ان کو بھی بال کٹوانے ہوں گے. یار فکر کیا ہے، ابھی بیوٹی پارلر میں جا کے آدھے کٹوا دیتی ہیں تو یہاں کتنے کر لیں گے؟ تم ان کا فکر نہ کرو، اپنا فکر کرو. وہ سمجھدار ہیں، فکر نہ کرو. ایک لڑکی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. اگر آپ نے شوال میں عمرہ کیا ہے میقات سے، یعنی مدینہ منورہ سے، طائف سے، پاکستان سے، انڈیا سے، تو پھر آپ کا حج بنے گا تمتع. ورنہ یہ ہے کہ حج افراد ہوگا. بیوی کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتا ہوں. اگر بیوی بیمار ہے، معذور ہے، تندرست ہے تو نہیں، اپنے لیے عمرہ کرو، اس کے لیے دعا کرو. کہتے جی کہ طواف زیارت جب ہم کریں گے تو بغیر احرام کے، احرام تو ہمارا اللہ کے بندے مینا میں کھل گیا، بات ختم ہو گئی، ہم نے کپڑے پہن لیے. طواف زیارت کپڑے پہن کے کریں گے، احرام تو مینا میں ہم کھول دیں گے. کہتے جی کہ انڈیا میں کافروں کے بینک سے سود لینا جائز ہے؟ بالکل نہیں. اگر مجبوری ہے، کوئی جبر ہے، مجبور ہے تو لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لینا چاہیے. بابا انڈیا کیسے دارالحرب ہے، وہاں مدرسے ہیں، وہاں ہمارے مسلمان منسٹر ہیں، مسلمان ایم این ایز ہیں، مسلمان ایم پی اے ہیں. ہمارے اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں کہ آپ کے اپنے ملک میں اتنے بڑے مدرسے نہیں. میں نے وہاں ماشاءاللہ ایسے مدرسے بھی دیکھے، ایک ایک مدرسے میں 6-6 ہزار طالب ہیں. وہاں الحمدللہ میں کئی دفعہ گیا ہوں. تو جیسے دارالعلوم ماتنی والا ہے، کنتھاریا ہے دارالعلوم، اسی طرح احمد آباد میں ہے، اسی طرح بہاؤ نگر میں ہے، اسی طرح اور ماشاءاللہ ڈھابھیل میں ہے، اور دیوبند، اور وہ تو ویسے بھی، اور سہارنپور، اور اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں نہیں ہیں. تو وہ کیسے دارالحرب ہو گیا؟ اور پھر تمہارا اس میں باقاعدہ حصہ ہے، مسلمان پریزیڈنٹ ہے، کو عقل کی بات کرو. اب سود لینے کے لیے مسئلے تو نہ بدلو نا. مکہ مکرمہ میں عین سورج کب ہوتا ہے اور زوال؟ اب دیکھو 12:20 پہ ظہر کی اذان ہوتی ہے، تو یوں سمجھو کہ 12:10 کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے.
حاجی جو قربانی اپنے ملک میں کرتے تھے وہ بھی کرو گے؟ کہتے جی کوئی شیعہ ہمارا سربراہ بنے نہ بنے، اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی، طلاق دینے والا گناہگار ہے کیونکہ اس نے خلاف سنت عمل کیا، لیکن طلاق تو ہو جائے گی۔ بغیر وضو کے اگر گولی مارو تو پستل نہیں لگتا، گولی تو گولی ہے نا، بدبخت وضو کر کے لگاؤ یا بغیر وضو کے لگا دو، وہ تو چلے گی۔ طلاق دے دیتے ہیں پھر مولویوں کو ڈھونڈتے، اب مسئلہ نکالو جی۔ کہتے جی کہ اگر احرام کی حالت میں ہم عرفات میں ہیں یا مزدلفہ میں ہیں اور سردی بہت زیادہ ہو جائے، کمبل لپیٹ لیں، سر پہ نہ ڈالیں، اگر بہت زیادہ خطرہ ہو جائے ڈال لیں، 2-3 گھنٹے بعد میں خیرات کر دینا۔ یہ تو نہیں اسلام نے لکھا کہ بندہ مر جائے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہے عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں کرتے۔ کیسے فرق نہیں کرتے؟ کوئی عورت کو امام بناتا ہے، کوئی عورت کو مؤذن بناتا ہے، کوئی عورت کو پہلی صف میں کھڑا کرتا ہے، فرق تو ہو گیا، کیسے فرق نہیں؟ میری والدہ فوت ہو گئی، حج فرض نہیں تھا، تو آپ بالکل ان کے لیے حج بدل کریں، نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ طواف زوجین، بابا کوئی طواف زوجین نہیں ہوتا، آپ نے پہلے بھی لکھا ہے، پہلے بھی میں نے بتایا، کوئی طواف زوجین نہیں۔ طواف کا معنی ہے جب طواف زیارت کرو گے تو اپنی بیوی ایک دوسرے پہ حلال ہو جائیں گے، اسی کو کسی نے زوجین کہہ دیا تو اللہ کو پتا۔ اگر عورتیں جمعہ کے دن میں حرم میں آ جائیں تو وہ بھی جمعہ پڑھیں گی، وہ ظہر کیوں پڑھیں گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد آنا واجب نہیں، ضروری نہیں، اگر آ گئی ہے تو جمعہ پڑھے گی۔ کہتے جی کہ اگر ہم والدین کی طرف سے عمرہ کریں، اگر والدین معذور ہیں یا فوت ہو گئے، تندرست ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، عمرہ اپنے لیے کریں، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ کہتے جی کہ 3-4 دن مہینے کے لیے ہم خادم الحجاج ہیں، لوگ ہمیں سبیل دیتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں آپ۔ اگر قریب گھر کے مسجد ہے تو گھر میں جماعت نہ کریں، مسجد کی جماعت میں شریک ہوں۔ اگر آپ کے ذمے حج فرض تھا، اللہ آپ کو یہاں نوکری پہ لے آیا، بالکل حج فرض کریں، حج فرض ادا ہوگا آپ کا۔ اگر اپنے جوتے ہم صاف تھیلی میں ڈال لیں اور طواف میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ لوگ ڈپٹی پہ آئے ہیں پاکستان سے اور احرام نہیں باندھا گیا، وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک آپ نے غلطی کی ہے اور دم پڑتی ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ اگر وہ نوکری کے لیے آ رہا ہے اور حج اور عمرے کی نیت نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گی، تو غریب ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے بچ جائے۔ سبیل مانگا نہ کریں، کوئی دے دے تو لے لو، غریب ہو۔ کہتے جی کہ جو حرم شریف میں ملازم میں تنخواہیں لیتے ہیں، کتنی تنخواہیں؟ 500، 800، 1000 یہ تنخواہ ہوتی، اتنے میں تو آدمی کا 2 دن کی روٹی بھی نہیں بنتی۔ اگر لیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سائلوں سے یہ زیادہ مستحق ہیں، حرم کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ ہاں، اگر زکوٰۃ کے پیسے اگلا بتا کے دے کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے تو اب دیکھ لو تم مستحق ہو تو لے لو، ورنہ لے کے غریب کو دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال اگر ہم نے غلطی کا دم دینا ہے تو جس دن حج کی بکری دیں گے اسی دن دم بھی دے دیں، کوئی بات نہیں، پہلے دے دو اسی دن دے دو، سب جائز ہے۔ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار،
الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جتنا پڑھ سکو، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ، آیت الکرسی یہ پڑھا کریں۔ ٹخنے کھلے نہ ہوں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ٹخنوں سے کپڑا اوپر رکھیں۔ وتر کی نماز 3 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، 1 رکعت پڑھیں وہ بھی جائز ہے، 3 رکعتیں ملا کے مغرب کی طرح پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ مقتدی کا لفظ مجھے دکھاؤ، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کون سی نماز تھی، وضاحت کریں آپ۔ میں نے آپ کو مسلم کی حدیث بتلائی ہے، اس کے بعد بھی بات رہ گئی۔ میں نے اپنے والدین کا نفلی حج کرنا ہے، آپ مکے میں رہتے ہیں، مکے سے احرام باندھیں گے۔ جو لوگ مکے میں 15 دن سے زیادہ کا قیام ہے وہ مقیم ہو جائیں گے۔ اگر قبرستان میں جا کر یہ حکم نہیں ہے کہ وہاں قرآن خوانی کرو، قرآن پڑھو، نہیں، جب گزرے تو سلام بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اگر مزدلفہ کی رات میں احرام کے بجائے ہم شال لپیٹ لیں بالکل جائز ہے۔ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، کون کہتا ہے میقات ہے؟ میقات یلملم ہے، جوفا ہے، ذوالحلیفہ ہے، ذات عرق ہے، قرن المنازل ہے، یہ تو میقات نہیں ہے، یہ تو حد حرم سے باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں رفع یدین کی حدیثیں ثابت ہیں وہاں عدم رفع یدین بھی ثابت ہیں۔ ترمذی شریف دیکھ لیں، دونوں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کو حدیث ملے نا، یعنی جس میں حضور نے حکم دیا ہو وہ مجھے بھی دکھانا، انشاءاللہ مل جائے تو میں بھی عمل کروں گا۔ کہتے جی کہ اگر فجر کے بعد یا عصر کے بعد ہم نے قضا نماز پڑھ لی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ بعد میں پڑھیں۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، رش ہے، موقع نہ ملے، اشارہ نہ کریں پر گزر جائیں۔ اندر ویئر آپ نہیں پہن سکتے ہیں حالت احرام میں۔ اگر میں نے عمرے کے طواف میں بھول گیا کتنے چکر کیے تو اب جو آپ کے دماغ میں ہے اس پہ عمل کرو۔ اگر قطرے پیشاب کی بیماری ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور انڈر ویئر بھی دھو ڈالا کرو۔